بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اس کا کہ یہی لفظ خطا کا یہ کس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نہ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ بلکہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا، خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی۔ یہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ آپ حضور قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں، یہ میرے منیر ہے میرے ہاتھ۔ ان صاحب نے خبر واحد کہا، اس کے بارے میں تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کتاب کے اندر حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، عوام اہل سنہ، ہم کچھ مسائل کو خواص کا حصہ سمجھتے ہیں اور عوام میں ان کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ اس بار للکارا گیا ہمیں اور اس مسئلہ کو عوامی فورم پہ اچھالا گیا، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ کچھ چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے اور عوام کے سامنے ان کو بیان کیا جائے۔ اب ایک جانب تو لفظ خطا کے اوپر بحث کی گئی اور یہ کہا گیا کہ خطا کا لفظ سیدہ کی جانب منسوب کرنا یہ انتہائی گستاخی ہے۔ تو ذرا اوائل کے اندر آپ صرف یہ کلپ سن لیں موصوف کا، معترض کا، کہ یہی لفظ خطا کا یہ کس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نہ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ بلکہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب صحابہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ سماعت فرمائیں۔ میرے مولا علی کے مقابلے میں جتنے صحابی آئے، چاہے وہ جنگ صفین میں ہوں یا جنگ جمل میں ہوں، سیدہ عائشہ ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ، اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو، وہ کیا تھا؟ خطا پہ تھا، غلطی پہ تھا۔ میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے سن لیا، تو سادہ سا سوال ہے کہ اگر یہ گستاخی یہ لفظ سیدہ زہرا پاک کے لیے ہے تو ادھر کیوں گستاخی نہیں ہے، یہ تفریق کیوں؟ اس کا جواب نہ آج تک ہمیں مل سکا اور نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے۔ اب سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے اصحاب کے لیے نرمی اور ادھر سختی یہ بجا لا رہے ہیں، تو کس وجہ سے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اس مخصوص طبقہ کے نزدیک جو امامت کا منصب ہے ائمہ کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، اور وہ ائمہ کو معصوم کہتے ہیں۔ 12 امام جو ہیں اور ان کی عصمت کے اس طرح قائل ہیں جیسے انبیاء، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں انبیاء صرف جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہمارے امام جنت پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اب یہ یاد رکھیں، جو ہمارے ہاں تفریق ہے خطا لفظ کے اندر، جو مصیب، مجتہد مصیب اور مختی جو ہوتا ہے، یہ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ ائمہ کے لیے اجتہادی خطا کا بھی قول نہیں کرتے، اس لیے ان کے نزدیک خطا کا لفظ جب بھی آئے گا تو وہ کہتے ہیں گستاخی ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کی اتباع کرتے ہوئے اس لفظ کو محض گستاخی بنا لیا، جو گروہ صحابہ کرام پر بربرات تبرہ کرتا ہے اور ثلاثہ خلفاء کو قابض کہتا ہے اور کہتا ہے کہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، ان کے نزدیک خطا اجتہادی ہے ہی نہیں ائمہ کے لیے۔ تو اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ لفظ کہا، ورنہ ہمارے نزدیک لفظ خطا کیا ہے؟ یہ المفردات، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نظم کے اوپر، نظم قرآن جو ہے اس پر، فی غریب القرآن، اس کے اوپر گفتگو ہے۔
اس کے صفحہ نمبر 157 پر لکھتے ہیں کہ واخطا الخطاء هذه لفظ مشترکۃ، یہ لفظ مشترک ہے۔ اب مشترک لفظ یعنی کہ کئی معنی کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ آگے انہوں نے معنی استعمال کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، خطا کا مطلب کیا لکھا ہے، کہتے ہیں الخطا العدول عن الجہت، ایک جہت اس سے پھرنا، یہ خطا ہے۔ خطا ایک جہت سے پھرنا ہے، ایک جہت سے ہٹ جانا ہے۔ اب یہ لفظ کا مطلب کیا ہے صاحب المفردات نے، امام راغب اصفہانی نے، کہ خطا لفظ مشترک ہے، اس کے کئی معنی ہیں، اور اس کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الخطول عدول عن الجہت، ہمارے نزدیک یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو معنی ہے جس کا قول کیا گیا اور جس کے اوپر معترضین اعتراض کرتے ہیں اور جس کا انہوں نے ڈنڈورا پیٹا اغیار سے مل کر، یہ میرے سامنے شرح ملا علی قاری ہے فقہ اکبر کے اوپر۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس اجتہاد کے اوپر کیا کہتے ہیں، جس اجتہاد پر صواب ہے، آپ صفحہ نمبر 133 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والمجتہد غیر مکلف باصابتہ، مجتہد جب کسی بھی رائے کے اوپر پہنچتا ہے تو وہ غیر مکلف ہوتا ہے۔ غیر مکلف یعنی اس کے لیے کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ اس کی اقسام، یہی بات نبراس کے اندر بھی، شرح قائد کی شرح کے اندر بھی یہ درج ہے، اس میں بھی جزیات پیش کرتا ہوں۔ اب مجتہدین کے جو اجتہاد ہوتے ہیں اس کی اقسام کیا لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث شریف کے اندر جو مجتہد کے لیے جو ثواب ہے اس کا جو ذکر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبت فلک عشر حسنات وان اخطأت فلک حسنۃ، اگر تو اجتہاد کرے اور درست راہ پر پہنچ جائے تو تیرے لیے 10 نیکیاں ہیں، وان اخطأت، اور اگر تو خطا کرے فلک حسنۃ، تو تجھے ایک نیکی ہے۔ اب اس میں 10 نیکیوں کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجتہد ٹھیک رائے پر پہنچے فلاح حسنتان، اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں، اور اگر وہ مخطی ہو تو فلاح حسنتن، تو اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ اب جو یہاں پر چیخ کے کہا گیا کہ یہ خطا کا لفظ گستاخی ہے، تو ہم نے کلپ دکھا دیا کہ موصوف نے خود سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، خطا بھی اور ساتھ غلطی بھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہی لفظ وہ خود بھی سیدہ کے لیے استعمال کر کے گئے ہیں تو کیا انہوں نے خود نہیں لفظ بلکہ انہوں نے غلطی لفظ کہا ہے، خود بھی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کچھ معاملہ تھے نہیں، یہ تو دیکھ کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ آج کیا سبب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف یہ محاذرائی لے کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ گستاخی ہو گئی ہے، اور پھر اپنی جانب سے عجیب باتیں کی جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی افضلیت پر بعض بزرگوں نے اجماع لکھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اجماع لکھا، شاہ ولی اللہ صاحب نے اجماع لکھا، ہم قائل ہیں سرکار سمینا و اطعنا، ابو بکر افضل ہے، اس پر اجماع ہے، حالانکہ اس کے خلاف بھی اقوال ہیں۔ اب
میں پوچھتا ہوں اگر اس اجماع کا منکر گمراہ ہے تو پھر ہمیں ایک اور اجماع بھی ملتا ہے کہ جس کے خلاف کوئی قول نہیں ہے، اجماع ہے صدیق اکبر کی افضلیت پر، اور اس کے خلاف بھی یہ بات موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ کون ہے؟ گمراہ، اور وہ تفصیلی ہے۔ تو ہم آپ کو ایک ایسا مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس میں پوری امت میں کوئی ایک بندے میں نے بھی خلاف نہیں لکھا، اور وہ قول پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ باغ فتح کے طلب کے معاملے میں بی بی پاک نے جو مطالبہ کیا وہ حق تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بی بی پاک کا یہ جو مطالبہ کرنا ہے یہ ثواب تھا، یہ درست تھا۔ انہوں نے جو قرآن کی عمومیت سے استدلال کیا یہ استدلال درست تھا، اور اس کے درست ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ وہ جو مطالبہ فتح کیا وہ قرآن کی عموم کی وجہ سے تھا، اور وہ اپنا مطالبہ کرنے میں، استدلال کرنے میں بی بی پاک حق بجانب تھی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی افضلیت پر اجماع، اور اس کے خلاف بھی اقوال بے شک موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس اجماع کا انکار کرے اور اس کے خلاف بات کرے وہ تو گمراہ ہے، اور بی بی پاک کے استدلال کے ثواب ہونے پر ایسا اجماع ہے کہ اس کے خلاف یزید نے بھی بات نہیں کی ہے۔ اور یزید پلیل اتنا خبیث ہو کر اس کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بی بی پاک پر کیا کرے، انگلی اٹھائے۔ اب میں جو نتیجہ نکالنے لگا اس کو پھر سنیے۔ صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ تو ہوا گمراہ، وہ تو ہوا گمراہ، وہ تو ہوا تفصیلی۔ کیوں کہ وہ اجماع کا منکر ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی بی پاک کے استدلال جو مطالبہ فتح میں قرآن کی عموم ظاہری سے انہوں نے کیا ہے، اس کے درست ہونے پر امت پوری کا اجماع ہے، ایک بندہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر گمراہ جہنمی ہے تو بی بی پاک کو خطا پر کہنے والا جہنمی کیوں نہیں ہے؟ بی بی پاک کو خطا پر کہنے والا اجماع کا منکر اور گمراہ کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ اگر ادھر اجماع ہے تو ادھر بھی آواز آئے، ادھر اجماع ہے تو ادھر بھی اجماع ہے، اس اجماع کا منکر جہنمی ہے تو اس اجماع کے منکر یہ خطائی جہنمی کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی مرکز اسلام جامع رضویہ ضیاء العلوم میں عقیدے کا دفاع بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا، اور ایک شخص نے مجھے بھی مخاطب کیا، میں اب کچھ ان کے بارے میں تو نہیں کہوں گا، آواز کو اونچا کرنے کی بجائے ہم دلائل کو اونچا کریں گے، آواز پر زور دینے کی بجائے دلائل پر زور دیں گے۔ اس میں سے ہماری دلیل یہ ہے کہ ان نے کہا جی کہ اجماع کے خلاف کوئی قول نہیں ہے۔ افضلیت صدیق اکبر پر بھی حملہ کیا گیا کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا تو بس اطاعت کیا۔ ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم اس کے اوپر ایمان بھی لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ تو یعنی جب وہ سمعنا و اطعنا کہہ رہے تو ایک جانب سے آواز آ رہی تھی واہ واہ کیا بات کی ہے جی، کیا بات کی ہے، یعنی کہ عام لفظوں کے اوپر بھی اتنی داد کیوں دی جا رہی تھی کہ اس میں یہ مفہوم مخالف کو تقویت دی جا رہی تھی کہ جی ہم نے سن کر، ورنہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمارا قول وہی تھا جو قول ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے۔ صحابی کے قول میں اور امتی کے قول میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ تمام کے بارے میں یہ کلہم عدول، تمام کے تمام کے بارے میں ہمارا یہ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ بِأَيِّهِمْ، کسی کو بھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ اگرچہ بعد مجتہد بعد مقلد ہیں، لیکن جو مقلد ہیں وہ بھی ایک جہت سے مجتہد ہیں۔ یہ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر کے اندر لکھتے ہیں۔ اور یہ جو چیلنج کیا گیا ہے کہ کوئی ایک قول دکھائے کہ سیدہ زہرا پاک سے خطا ہوئی، تو یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے اور اس کی جلد 2 میں
جلد دوم میں قول پیش کرنے لگا ہوں. مدعی نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ایک قول پیش کریں کہ یہ اجماع ہے. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اجماع کا کوئی قول دکھائیں کہ اس کے اوپر اجماع ہے. اجماع تو کوئی نہیں آپ دکھا سکیں گے، ہم قول آپ کو دکھا دیتے ہیں. اجماع آپ نے از خود کا ہے. تو اس لیے اب صفحہ نمبر 90 اور یہ صحیح مسلم ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ اسی حدیث کے تحت جو باغ فتح کے معاملے میں ہے، اور اس حدیث میں کے تحت شرح کرتے ہوئے امام نووی شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں قال القاضی یاد وفی ترک فاطمہ منازعۃ ابی بکر بعد احتجاجہ علیہ بالحدیث التسلیم للاجماع، کہ حضرت سیدہ زہرا پاک کا جو منازعات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد احتجاجہ علیہ بالحدیث، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کر دی تو التسلیم للاجماع، سیدہ نے اجماع کو تسلیم کر لیا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک قول دکھاؤ کہ آپ سے خطا اجتہادی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی. تو اب سنو، علی قضیت وانہا لما بلغها الحدیث، کہ جب سیدہ زہرا پاک کو حدیث پہنچی، وبین لها التاویل، اور تاویل اس حدیث کی بابت انہیں بیان کر دی گئی، بیان کی گئی، یا ان کے اوپر ظاہر ہوئی، بین لها التاویل، یا تاویل ان کے اوپر ظاہر ہوئی، تو کیا ہوا؟ ترکت رایہا، تو انہوں نے اپنی رائے ترک کر دی، رائے ترک کر دی، یعنی جو اجتہاد کیا تھا اس کو آپ نے ترک کر دیا. ترک کیوں کیا؟ کہ آپ اس اپنے اجتہادی خطا سے باخبر ہو گئی اور وہ حدیث آپ کو مل گئی. تو ترکت رایہا، اس کا مطلب رایہا کا کہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ نے رائے کی، اور رائے کے الفاظ، رائے کس کی ہے؟ مجتہد کی رائے ہوتی ہے، رائے اجتہاد ہے. تو آپ نے رائے جو پیش کی تھی اس سے آپ نے جو ہے نا اس کو ترک کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قول کو تسلیم کیا. اب ایک بات تو یہ ثابت ہوئی اس سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک نے کیا اجتہاد کیا یا نہیں کیا، تو امام نووی فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی رائے، اپنے اجتہاد کو ترک کر دیا، اور پھر اس پر دلیل یہ دی ثم لم یکم منہا ولا من احد من ذریتہا بعد ذالک طلب المیراث، پھر اس کے بعد نہ آپ نے اور نہ آپ کی ذریت نے میں سے کسی نے میراث کو طلب کیا، نہ حسنین کریمین نے طلب کیا، نہ آپ نے، اور مولا علی نے اپنی خلافت کے دور میں بھی اس کو اسی طرح رکھا جیسے شیخین نے اور جناب ذوالنورین نے رکھا تھا. تو اب یہ صفحہ نمبر 90 یہ مسلم شریف کی شرح، امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ نے اجتہاد کیا، اور پھر جب آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ صدیق اکبر درست کہہ رہے ہیں، جو آپ تخصیص کر رہے ہیں اس کی حدیث کے ساتھ اللہ کے قول کے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے فرمان کے آگے نص پیش کر رہے ہیں کہ ما ترکنا صدقتن، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو انبیاء کرام کے بارے میں. تو اس پر سیدہ زہرا پاک نے اپنے اجتہاد کو میں جو رائے قائم کی تھی اس رائے کو چھوڑ دیا. تو یہ تو امام نووی نے لکھ دیا کہ آپ نے تو قول اپنا پیش کر دیا کہ اجتہاد بھی کی تھی، اور اجتہاد سے آپ کا عدول کرنا یہ بھی لکھ دیا ہے امام نووی نے. اس کا جواب آپ اجماع ثابت کر کے دکھائیں، کہیں پہ لکھا ہوا ہو کہ اجماع ہے کہ سیدہ زہرا پاک خطا پر نہیں تھی، خطا اجتہادی آپ سے نہیں ہوئی. آپ جو کہتے ہیں نا کہ خطا اجتہادی نہیں ہوئی، اس کے اوپر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسئلہ ایک ہو اور دو مجتہد اس میں اجتہاد کریں اور دونوں ہی صحیح رائے پر پہنچیں. یہ نبراس ہے میرے ہاتھ میں، اور شرح قائد نصفی کی شرح ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 594 پر
علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ لکھتے ہیں لو کان کل مجتہد مصیبا لازم الجمع بین المتنافیین، اگر مجتہد دونوں میں سے دونوں ہی مصیبوں تو دو متنافی چیزوں میں جمع ہونا لازم آ جائے گا. تو یہ صاحب نبراس یہ لکھتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ہی مجتہد ایک ہی شے کے اندر اجتہاد کریں تو دونوں ہی مصیب ہوں. اب مسئلہ ایک تھا فدق کے معاملے میں اور کلام اس حدیث پر ہو رہا ہے. اگرچہ اس بات کو کہ مطالبہ کرنا، ہمارے بعض علماء نے تو یہ کہا کہ مطالبہ کیا ہی نہیں، جیسے مذہب شیعہ کتاب کے اندر شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 7 باغوں کی مالک تھی آپ، عفاف، دلال، برکہ، محسمہ، مال، ام ابراہیم اور وغیرہ ان باغوں کے نام لکھے ہیں. اس میں فدق کا نام ذکر نہیں کیا اور آپ نے فرمایا ان کے ہوتے ہوئے فدق کا بھی مطالبہ کرنے جائیں ایسا ہو نہیں سکتا. سیدہ زہرا پاک متقیہ تھیں اور مستغنی یعنی دنیا تھی، دنیا کی طلب سے وہ مستغنی تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے وہ باغ فدق کا بھی مطالبہ کرنے جائیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا. اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ کا یہ ملکیت تھی نہیں اور نہ ہی آپ کی وراثت تھی، وہ مال فے تھا اور مال فے کا حکم جو ہے وہ درج ہے. باقی آپ کا مطالبہ کرنا اور اس مطالبے کے بعد سیدہ زہرا پاک کا اس مطالبے سے پھر دستبردار ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد میں ایک جانب مصیب ہوتا ہے ایک مختی ہوتا ہے، لیکن مصیب اور مختی دونوں کے لیے کیا حکم ہے. یہ مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ والمجتہد غیر مکلف باصابتہ، جس نتیجے پر وہ پہنچتا ہے اس پر مجتہد غیر مکلف ہوتا ہے، اس کو تکلیف میں نہیں ڈالا جاتا کہ اس کو کوئی عتاب ہو، معتوب نہیں ہوتا. اب صاحب نبراس فرماتے ہیں کہ جس وقت بدر کا قضیہ ہوا تو اس پر آپ فرماتے ہیں کہ لو نزل عذاب ما رجا الا عمر فلو كان المجتهد مصيبا من وجه لما كانوا مستحقين لنزول العذاب. فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر 591 ہے کہ اگر جو مجتہد ہے، ایک مجتہد صحیح رائے پر پہنچا اور دوسرا مجتہد من وجہ وہ بھی مصیب ہو جو مقابلے میں مجتہد ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اگر لو نزل العذاب ما نجا الا عمر، کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر کے علاوہ کوئی نجات نہ پاتا، یعنی مستحق عذاب ہوتے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو قول تھا وہ حضرت عمر کا ہی درست تھا. اب اس میں ہمارے اکابر نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا اس کے مطابق قرآن نازل ہو گیا. لیکن مفتی احمد یار خان نہیں بھی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی خطا کتنوں کی عطا کا سبب بنی ہے، وہ خطا کتنی عطا کا سبب بنی ہے کہ اس کے بعد جو وہ فدیہ دے کر چھوڑے گئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کتنے گھروں میں اسلام آیا اور اسلام پھیلا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا کا مطلب یہی ہے کہ ان کی خطا کے اندر عطا چھپی ہوتی ہے. سیدہ زہرا پاک کی خطا اجتہادی میں کون سی عطا چھپی ہوئی ہے؟ یہ میرے منیر ہے. جگہ جگہ جو آپ حوالہ دیتے ہیں، آپ نے تو یہ جو کہا ہے نا کہ جی مجھے بتاؤ کہ جو تم نے یہ قول کیا ہے، یہ قول کیا کسی نے کیا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب قریشی صاحب، جو آپ نے یہ کہا ہے کہ صدیق اکبر سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، کیا کسی ایک قول کا بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ کسی نے یہ قول کہا ہو؟ یہ آپ نے افواد کہی ہے نا، یہ کسی نے تو نہیں کہا. یہ آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں غلطی منسوب کر دی ہے کہ صدیق اکبر سے بھی فہم میں غلطی ہو سکتی ہے. کیا کسی نے کہا؟ کیا کوئی ایک حوالہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ کیا یہاں آپ اجماع کے خلاف نہیں گئے؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب غلطی صدیق اکبر سے؟ یہ کلپ سنیے، دیکھیے.
تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ دیکھیں جناب، یہاں پر آپ نے سن لیا کہ کس طرح جناب حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب صدیق اکبر سے بھی تو فہم میں غلطی لگ سکتی ہے۔ اب یہ کسی نے بھی قول نہیں کیا، کسی ایک نے بھی قول نہیں کیا، یعنی اس جانب تو کوئی کیا ہی نہیں۔ اور باقی دوسرا جو سیدہ زہرا پاک کے بارے میں، یہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ، آپ حضور قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں، یہ میرے منیر ہے میرے ہاتھ میں، آپ فرماتے ہیں کہ واقع فدق میں جناب سیدہ علیہ السلام کے بارے میں سوال میراث پر آپ یہ توجیہ بیان فرمایا کرتے کہ جناب سیدہ کے سوال سے علیہ السلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا معاملہ واضح ہو گیا، کیونکہ اگر آپ یہ تحریک نہ فرماتی، یعنی آپ نے بھی یہ لکھا کہ سوال ہوا اور تحریک کی، تو اس پر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تحریک نہ فرماتی تو صحابہ کرام کے مجمع عام کے سامنے صدیق اکبر یہ حدیث پیش نہ فرماتے جس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام مال و اسباب ان کے بطور وراثت وہ نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم ہے، اور اس حدیث کی تصدیق تمام حاضرین نے صحابہ کرام نے فرمائی، جن میں حضرت علی اور حضرت عباس بھی شامل تھے۔ اس حدیث کی تاجدار گوڑا فرماتے ہیں کہ تصدیق مولا علی نے بھی کی اور حضرت عباس نے بھی کی۔ تو آپ نے جو یہ شعر مچایا تھا نا کہ خبر واحد ہے، تو آپ کا خبر واحد کہنا یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا۔ مفتی دعوت اسلامی نے اس خبر واحد کے جواب، آپ کے خبر واحد کہنے پر مفتی دعوت اسلامی نے درجن بھر صحابہ کرام سے یہ روایت ثابت کی تھی۔ اور تاجدار گوڑا حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ تمام حاضرین صحابہ کرام نے اس حدیث کی تصدیق فرمائی، تمام حاضرین، کم از کم 100 سے تو زائد ہی ہوئے ہوں گے، اور جن تصدیق کرنے والوں میں مولا علی بھی ہیں اور حضرت عباس بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد اتنا مصیب ہوا کہ وہ پوری امت نے اس کو مانا بھی، صحابہ نے مانا بھی، خود مولا علی نے مانا بھی، خود حضرت عباس نے مانا بھی، اہل بیت نے بھی مان لیا۔ یہ نہیں مان رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، تو وہ ان کے شور شرابے کی وجہ سے جو اجتہادی خطا کو مانتے ہی نہیں کہ جسے اجتہادی خطا، کیونکہ اجتہادی خطا تو ہے ہی ثواب، ہے ہی اجر۔ ہمارا انبیاء کے بارے میں اکثر اہل سنہ کا یہ اجماع ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہ لفظ اسلام ففہمناہا سلیمان، اس کا جواب کیا دیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بڑا ہونا کوئی، داؤد پھر بھی بڑے ہیں، خطا اجتہادی سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ بھی بات نہیں ہے کہ کسی کی قدر گھٹ جائے گی۔ سوال ہوا حضرت داؤد علیہ السلام سے نے بھی اجتہاد کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام مصیب ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید ان کی تائید کرتا ففہمناہا سلیمان، تو اللہ رب العالمین جل وعلا تو حضرت سلیمان کے بارے میں فرماتے ہیں فہم ہم نے ان کو عطا کیا، صحیح رائے پر وہ پہنچے۔ تو انبیاء کرام سے بھی ہوتا ہے، لیکن تائید وحی کے ساتھ، وحی کی تائید کے ساتھ انبیاء کی تائید ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تاجدار گوڑا بھی ذکر کر رہے ہیں دو چیزوں کا جو میں نے دعویٰ کیا کہ ان کی خطا عطا کا سبب ہوتی ہے۔ کرو نہ ذکر خطا قائم۔ یہ جو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ جناب خطا کا ذکر ہی کیا کرنا، لغزش کا ذکر ہی کیا کرنا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خطا ہے ہی ثواب، آپ اس مقام مدح کو مقام ذم بنا رہے ہیں،
یہ آپ کی لا علمی اور جہل ہے. جہل عقیدہ حق اہل سنہ سے ہے کہ آپ اہل سنہ کے عقیدہ سے غافل ہیں، اس لیے آپ مقام مد کو مقام ضم بنا رہے ہیں اور ان کے عقیدے کو پروان چڑھا رہے ہیں جو خطا اجتہادی ان ہستیوں کے لیے مانتے ہی نہیں. ورنہ والذی اطمع یغفر علی خطیئتی کا لفظ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ لفظ واضح ہے. وعصى آدم ربہ فغوى. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے بارے میں جو اجتہادی خطا ہوئی اس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے. ایک جگہ نہیں، کثیر تعداد میں مقامات آئے ہیں جن پر یہ قرآن ناطق ہے. تو یہاں تو انبیاء اکرام کے بارے میں اگر جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، تفریق نہیں کریں گے، تو عصمت انبیاء قائم نہیں رہے گی. آپ کہاں اس کو لے کر آ گئے؟ ورنہ آپ نے تو خود اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں. تاجدار گولڑا نے یہ کہا ہے کہ آپ کی خطا عطا کا سبب بنی کہ وہ حدیث جو سیدنا صدیق اکبر، اب یہ تطبیق کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب آپ نے اس کو بیان کیا تو جب تک آپ بیان کرتے وہ آپ تک رہی تو سیدہ زہرا کو بھی معلوم نہ تھی. اس لیے وہ قرآن سے استدلال جب کر رہی تھی تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے جو یہ الفاظ کہے یہ اس حدیث پر کہے ہیں کہ بالفرض، فرض محال. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نہ سوال ہوا نہ کچھ ہوا. ہاں یہ کلام کیا جا سکتا ہے. جب عصمت صحابہ کرام کی بات آئے گی تو حدیث صحیح کے اوپر بھی تعویل ہوگی، کلام کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے بعد نے کہا کہ نہ باغ فتح آپ کا تھا نہ مطالبہ کیا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں 16ویں پارے کا حوالہ دے کر آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فرماتے ہیں جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کیا جس کے اندر بچوں کا خزانہ تھا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں تفسیر نور العرفان اس مقام پر کھولیے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت وہ بچے جو ہوں ان کے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ 6ٹھی 7ویں 8ویں پشت میں کہیں جا کر ان کے والدین صالح تھے اور ان کے خزانے کو محفوظ کیا گیا اور وہ ضائع ہونے سے خضر علیہ السلام نے بچا لیا. تو سیدہ کا اگر باغ فتح ہوتا تو کیا ضائع ہوتا؟ سیدہ کا باغ فتح تھا ہی نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں میں آپ مرشد کریم کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ جمع محبان آل و صحاب تحصیل کوٹلی صدیہ یہ محبان آل بھی ہے، محبان اصحاب بھی ہے، یہ فکر رضا کے بھی وارث ہے، یہ فکر اعلی حضرت کے بھی وارث ہے، اعلی حضرت کوٹلی کے وارث ہے اور یہ فکر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. ہم حسنی حسینی سنی ہے، جملہ ہم حسنی حسینی سنی ہے اور جس کے پیٹ میں درد ہے یہ درد ہوتا رہے. اور کیمرے کی ریکارڈ میں یہ میں بات کرنے لگا ہوں، رد کی بات کرنے والے تو پہلے سے ردا ہوا ہے، تو سیدوں سے ٹکر لے رہا ہے، تو آل نبی سے ٹکر لے رہا ہے، تو پہلے سے مردود ہے. تو اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی اصلاح کر، علم کے ناز نخرے پر سیدوں سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کر. اور جو آپ نے اجماع کی بات کی ہے، اگر باپ کا ہے، نطفے حلال سے ہے، تو پھر اجماع کی بات کر کے بتانا اس طریقے سے جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہمارے عقائد و نظریات ہیں. سیدہ پاک کے معاملے بھی اسی طرح سے کلیئر ہو گئے تو پھر ہم تمہیں جانیں گے تاجدار ختم نبوت. ایک صاحب نے کہا کہ تم اجماع صدیق اکبر پر بات کرتے ہو یا دوسری جانب سے اجماع افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کول ہم نے خود تھوڑی کی ہے. ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ہی وارث ہیں، ہم نے جو کچھ بنایا ہے ہم سارے جناب وارث ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا پتہ ہے نہیں اور اس کے اوپر بھی ٹھٹھے کرتے ہیں اور جو اجماع اہل سنت کا ہے اس کے اوپر بھی مزاح بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ہی وارث ہیں تاجدار گولڑا کے اور ہم ہی وارث ہیں اعلی حضرت کے. آپ کہتے ہیں سمعنا واتانا، ہم کہتے ہیں نہیں آمنا وصدقنا. یہ دیکھیں یہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420 پڑھنے لگا ہوں. اہل سنت کا اجماع ہے
لفظ پہلے لکھے اجماع کے کہ حضرت حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل، یہ چاروں لفظ دیکھ لیں، یہ تطبیق اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکرم، افضل، اتم و اکمل ہیں۔ اب جو اس کا خلاف کرے اس کا کیا حکم ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت 420 صفحہ دی، یہ ہے جلد نمبر 28۔ فرماتے ہیں جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔ کون؟ اہل سنت۔ اہل سنت کا اجماع ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کا خلاف کرے اسے ہم کیا مانتے ہیں؟ بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔